اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ حمد و ثنا اس اللہ جل شانہ کی جلائے کے حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہے، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ مومنین کرام، عصمت ائمہ و عصمت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عنوان سے پچھلی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور اس میں ثابت کیا گیا کہ پروردگار عالم نے جب رسول اللہ اور اولی الامر کی اطاعت ایک جیسی قرار دی ہے، تو اطاعت ایک جیسی تب ہو سکتی ہے جب حکم ایک جیسا ہو، اور حکم ایک جیسا تب ہو سکتا ہے جب صفات ایک جیسی ہو۔ یعنی جیسے رسول اللہ کی اطاعت مطلق ہے، ویسے اہل بیت اطہار اولی الامر کی اطاعت بھی مطلق ہے، اس میں کسی قسم کی قید نہیں لگائی گئی۔ تو جب اطلاق دونوں طرف سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ کے حکم میں خطا کا امکان نہیں ہے، ویسے اولی الامر کے حکم میں بھی امکان خطا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش ہو چکی، لیکن ایک اعتراض بلکہ اس کا سوال کیا گیا کہ اسی آیت کے اگلے حصے میں ہے کہ جب تم تنازع کرو، تم میں تنازع کسی چیز میں پیدا ہو جائے تو اس کو پلٹا دو رسول اللہ کی طرف۔ سوال یہ کیا گیا کہ جب تنازع اولی الامر کے ساتھ ہو جائے تو اس کو پلٹا دیا کرو رسول اللہ کی طرف۔ تو یہاں اولی الامر کی طرف تو پلٹانے کی بات نہیں ہے، لہذا اگر یہ متساوی نسبت ہوتے تو جیسے رسول اللہ کی طرف پلٹانے کا حکم تھا ویسے اولی الامر کی طرف بھی پلٹانے کا حکم تھا۔ شاید جس نے بھی سوال کیا ہے اس کو شاید نہ تو قرآن کے ساتھ شغف ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اس نے پورا قرآن تو بہت دور کی بات ہے، سورہ نساء بھی کبھی نہیں پڑھی۔ اگر تلاوت کی ہوتی تو پھر اسی آیت میں تھوڑا سا آگے چل کے پروردگار نے یہ مسئلہ حل کیا ہوا ہے۔ البتہ پہلے نمبر پہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جس طرح آیت ولایت میں 3 ذوات کا تذکرہ کیا اور لفظ ولی ایک مرتبہ استعمال کیا، اور ایک مرتبہ استعمال کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جس معنی میں مجھ اللہ کی ولایت ہے اسی معنی میں رسول اللہ کی ولایت ہے، اور جس معنی میں رسول اللہ کی ولایت ہے اسی معنی میں ولایت امیر المومنین و ولایت ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ یہاں اب آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں، جب ولایت ایک جیسی ہے تو حکم بھی ایک جیسا ہوگا، حکم ایک جیسا ہے تو پھر اطاعت بھی ایک جیسی ہے۔ اس لیے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور بلکہ ثابت کیا کہ نسب اربع میں سے اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر کے درمیان نسب اربع میں سے نسبت تساوی پائی جاتی ہے، کوئی اور نسبت نہیں پائی جاتی۔ تو نسبت تساوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے ویسی نسبت اولی الامر کی طرف ہے۔ تو نسبت ایک جیسی بطور مطلق، وہاں بطور مطلق ہے تو یہاں بھی بطور مطلق۔ تو جب اطلاق دونوں طرف میں آ گیا تو پھر عصمت اسی کو کہتے ہیں۔ البتہ عصمت عملی، ہم ابھی اگرچہ کہ مفہوم عصمت و تعریف عصمت ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش نہیں کی، ابھی صرف چونکہ آیت کے عنوان سے گفتگو ہے تو اس لیے اس اعتبار سے آپ کی خدمت میں یہ ملحوظات پیش کی جا رہی ہیں۔ تو اس اعتراض کے حوالے سے، سوال کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس آیت نے پروردگار عالم نے جہاں پہ یہ حکم دیا کہ جب تم میں تنازع پیدا، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اولی الامر کے ساتھ تنازع پیدا ہو جائے۔ جب تمہارے درمیان تنازع پیدا ہو جائے تو تنازع کو دور کرنے کے لیے پلٹا دو اس کو رسول اللہ کی طرف۔ لیکن اگر فرض کریں تو مستشکل کا اشکال یہ بن رہا تھا کہ اولی الامر کے ساتھ تو تنازع ہو سکتا ہے، تو اس لیے جس کے ساتھ تنازع ہو جائے تو وہ تو معصوم نہیں ہوتا۔ کتنی یہ بالکل سادگی ہے، یا میں اس کو جہالت کہہ لوں، لیکن میں ادب سے بات کرنے کا عادی ہوں کہ
جس کے ساتھ تنازع پیدا ہو جائے وہ معصوم نہیں. یعنی دلیل آپ کیا لے کے آ رہے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر تنازع پیدا ہونا کسی کے ساتھ اس کی عصمت کی نفی کی دلیل ہے تو انبیاء میں سے کون سا نبی ہے جس کے ساتھ تنازع نہیں ہوا؟ کیا سرکار آدم علیہ السلام کے ساتھ تنازع نہیں ہوا؟ کیا سرکار حابیل علیہ السلام کے ساتھ تنازع نہیں ہوا؟ کیا سرکار نوح علیہ السلام کے ساتھ تنازع نہیں ہوا؟ کیا سرکار ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تنازع نہیں ہوا؟ کون سا نبی ہے کہ جس کے ساتھ لوگوں نے تنازع نہیں کیا؟ ہر دور کے فرعون اور شداد اور نمرود اور قارون اور ابو جہل نے، ہر دور کے ملائین نے معصومین کے ساتھ تنازع کیا. تو تنازع پیدا ہو جانا یہ دلیل نہیں ہے کہ جس کے ساتھ تنازع پیدا ہو جائے اس کی عصمت کی نفی ہو جائے. ورنہ رسول اللہ کے ساتھ مشرکین مکہ نے تنازع کیا، اتنا تنازع کیا، اہل طائف نے تنازع کیا. پھر جنگ بدر، جنگ حنین، یہ کیا بات ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ تنازع. تو تنازع پیدا ہونا اگر نفی عصمت کی دلیل ہے تو آپ تو ہر چیز کو ختم کر بیٹھیں گے، نعوذ باللہ. لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سوال ایک تو کامل نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ صحیح نہیں ہے. تو میرے سامعین گرامی، آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ پروردگار نے جب اس تنازع کی بات کی اس سوال کے دوسرے حصے میں، تو تنازع کی بات کی تو پلٹانے کا حکم ہے رسول اللہ کی طرف. تو اگر متساوی نسبت ہوتے، سوال یہ بنتا ہے رسول اللہ اور اولی الامر، یعنی ان کی اطاعت ایک جیسی ہوتی، اطاعت ایک جیسی تب ہوتی ہے جب حکم ایک جیسا، حکم ایک جیسا تب ہو سکتا ہے جب صفات ایک جیسی. جب پروردگار نے رسول اللہ کی طرف پلٹانے کا حکم دیا ہے تو اگر ان دونوں کے حکم کی حیثیت ایک جیسی ہوتی تو خدا بند متعال اسی مقام پر اولی الامر کی طرف بھی پلٹانے کا حکم دے دیتا. لہذا رسول اللہ کی طرف پلٹانے کا حکم ہے، اولی الامر کی طرف پلٹانے کا حکم نہیں. یہ اشکال ہے. اب ان بولے اور سادہ لوگوں کو کون سمجھائے؟ اس مستشکل کو کون سمجھائے کہ آپ کی نظر قرآن پہ ہے ہی نہیں؟ بھائی آپ اصول تفسیر تو پہلے پڑھ لیتے. اشکال کرنے سے پہلے، اولی الامر کی اس آیت اطاعت میں اس نفی عصمت کرنے سے پہلے، اشکال کرنے سے پہلے آپ پہلے اصول تفسیر تو پڑھ لیتے. اصول تفسیر کیا ہے؟ اصول تفسیر یہ ہے کہ آیا ایک آیت کو لے کر بس اسی سے نتیجہ لے لیں؟ نہیں، ایسے نہیں ہے میرے محترم سامعین. اصول تفسیر یہ ہے کہ آپ اگر کوئی نتیجہ لینا چاہتے ہیں کسی موضوع کے متعلق تو اس موضوع کی تمام آیات کو اکٹھا کرو، ان سے مربوط تمام احادیث کو اکٹھا کرو اور پھر ان کو سب کو ایک مطلب پہ جمع کرو، اگر آپ میں ہمت ہے. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو جو بندہ اپنے اشکال کے پہلے مرحلے میں خطا کر چکا ہے وہ ان تمام آیات کو مطلب پہ جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ ممکن نہیں ہے. لیکن چلے آئیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف ایک آیت سے نتیجہ لے کر اور اپنی خود ساختہ ایک اختراع کے ذریعے سے عصمت اہل بیت اور عصمت اولی الامر کی نفی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے آپ سن تو لیتے، پہلے آپ تحقیق تو کر لیتے. بہرحال چلیں، اس آیت میں پروردگار عالم نے رسول اللہ کی طرف پلٹانے کا حکم دیا. لیکن آیا بات یہاں پہ ختم ہوگی؟ تو میں نے عرض کی ہے اصول تفسیر یہ ہے کہ اس موضوع کی تمام آیات کو اکٹھا کرو. تو اسی سورہ نساء میں پروردگار عالم نے یہ مسئلہ حل کیا ہوا. جہاں رسول اللہ کی طرف پلٹانے کا حکم دیا ہے وہاں اولی الامر کو بھی مرجع قرار دیا ہے، یعنی اس کی طرف بھی پلٹانا تمام امور پلٹانے کا حکم دیا. میں یہاں پر آیت مجیدہ پڑھتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں خلش ہے تو وہ خلش دور ہو جائے. تو خداوند متعال سورہ مبارکہ النساء کی آیت نمبر 83 میں یہ مسئلہ حل کر رہا ہے. اور خداوند متعال فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا.
آیت مجیدہ نے صراحت کے ساتھ یہ حکم دے رکھا۔ یہاں پہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو فوراً اس کو نشر کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے۔ حالانکہ اگر رسول اکرم اور اولی الامر کی طرف معاملہ پلٹا دیتے تو ان سے استفادہ کرنے والے حقیقت حال کا علم پیدا کر لیتے، اور اگر تم لوگوں پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند افراد کے علاوہ سب شیطان کا اتباع کر لیتے۔ تو پروردگار عالم نے یہاں معاملات کو پلٹانے کا حکم دیا ہے، جہاں رسالت معاب کی طرف وہاں اولی الامر کی طرف۔ وہ آیت مجیدہ میں نص بن کر قرآن حکیم کی آیت آئی ہے، اور اس نے صراحت کے ساتھ یہ مسئلہ حل کیا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ تو یہی تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ جو تم میں سے صاحبان امر ہیں، تو صاحبان امر کون ہیں میرے محترم سامعین گرامی؟ تو جہاں پروردگار نے معاملات کو سرکار ختمی مرتبت علیہ السلام کی بارگاہ میں پلٹانے کا حکم دیا ہے، وہاں پہ معاملات کو اولی الامر کی جانب پلٹانے کا بھی حکم دیا۔ اس طرح کہ آقا دو جہان جب تک موجود رہے، معاملات پلٹاتے رہے لوگ حضور کی بارگاہ، حضور اس کے حل فرمات بیان کرتے اور لوگوں کو نصیحت عطا کرتے۔ جب رسول اللہ دنیا سے اٹھ گئے تو اب تنازعات ختم ہو گئے، معاملات ختم ہو گئے، لوگوں کے درمیان اختلافات ختم ہو گئے، پیچیدگیاں ختم ہو گئیں، نہ پیچیدگیاں تو بڑھتی گئیں۔ تو جب ان حالات میں رسول اللہ کی طرف پلٹانے کا حکم ہے تو آیا خداوند متعال نے اس کے بعد لوگوں کو لاوارث کر دیا؟ نہیں میرے محترم سامعین، جب مسائل قیامت تک رہنے والے ہیں، تنازعات قیامت تک رہنے والے ہیں، اختلافات قیامت تک رہنے والے ہیں، تو پھر کوئی ایسی شخصیت کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جس کا حکم رسالت مآب کے حکم جیسا ہو، جو اطیعوا الرسول و اولی الامر کا مصداق ہو، کہ جس کا حکم رسالت مآب کے حکم جیسا ہو، لوگ ان کے حکم کو سن کر کہیں اگر رسالت مآب یہاں پر ہوتے تو وہ بھی ایسا ہی فیصلہ کرتے جیسے اس ہستی نے کیا ہے، اور یہ مجھے کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، امیر المومنین سے لے کر سرکار امام حسن مجتبیٰ، اور وہاں سے لے کر سرکار عسکری علیہ السلام، اور سرکار عسکری علیہ السلام سے سرکار حجت علیہ السلام تک میرے آقا اس لیے فرماتے ہیں الائمۃ اثنا عشرہ، آئمہ کی تعداد 12 ہے، سارے کے سارے قریش میں سے ہوں گے۔ اور پھر فرائض السمتین میں احادیث ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں قبیلہ قریش کی جو شاخ ہے بنو ہاشم، وہ سارے کے سارے آئمہ بنو ہاشم کے قبیلے میں سے ہوں گے، کسی اور قبیلے میں سے نہیں ہوں گے۔ تو سامعین گرامی، جب آئمہ کی تعداد میرے آقا 12 بتا چکے ہیں تو یہ وہی اولی الامر ہیں کہ جن کی طرف رسول اللہ جن کی امامت کا اعلان کر چکے ہیں، جن کی خلافت کا اعلان کر چکے ہیں، اور یہی ہیں جن کے لیے فرمایا من مات ولم یعرف امام الزمان نہیں مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ کی، وہ کفر و شرک کی موت نہ رہا، وہ جہالت والی موت نہیں، دور جاہلی والی موت ہے۔ یعنی ایسے سمجھے نمازی ہے، روزہ دار ہے، لیکن وقت کے امام کی امامت کو نہیں پہچانتا اور اس امامت پر ایمان نہیں رکھتا، تو یوں سمجھے کہ جیسے اس کی موت ایسے ہے جیسے اسلام کے آنے سے پہلے والے دور کے اندر جو لوگوں کی موت ہو رہی تھی، کفر و شرک والی موت ہو رہی تھی۔ سامعین گرامی، یہاں اولی الامر کی تعیین میرے آقا نے بھی کر دی، اور
پروردگار نے بھی کر دی کہ جیسے رسول اللہ کی طرف پلٹنے کا حکم ہے ویسے اولی الامر کی طرف پلٹنے کا حکم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین اگر نماز پڑھاتے ہیں کس کو کیسے میں مجھے پتہ چلے کہ کون ہے، تو یہ خصوصیات تو بیان ہو چکی اور باقی بھی احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ امیر المومنین علیہ السلام اگر نماز پڑھاتے ہیں تو صحابہ کرام کو کہنا پڑتا ہے آج بڑے عرصے کے بعد میں نے وہ نماز پڑھی ہے جو رسول اللہ پڑھایا کرتے تھے، وَقَدْ نَسِينَ مِنْهَا، ہم تو اس رسالت مآب والی نماز میں سے کچھ بھول چکے تھے، لیکن آج علی کے پیچھے ہم نے بڑے عرصے کے بعد امیر المومنین کی عدالت کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے اگر یہاں پہ رسالت مآب ہوتے تو وہ بھی ایسے ہی فیصلہ کرتے جیسے امیر المومنین مولا متقیان۔ اور پھر میرے آقا خود فرماتے گئے ہیں کہ جب میرا بیٹا قائم آل محمد ظہور فرمائے گا تو جس طرح زمین ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی، خدا بند متعال میرے اس قائم کے ہاتھ سے، اس کے دست مبارک سے زمین کے ہر ذرے سے ظلم کو ختم کرے گا اور عدل کا نفاذ کرے گا۔ وَبِهِ يَمْلَأُ اللَّهُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ امام کیسے ہوں گے؟ تو میرے آقا نے ان کی خصوصیات بتانا شروع کر دی، فرمایا ان کا عدل ایسا ہوں گا، ان کا حلیہ ایسا ہوں گا، ان کا کردار ایسا ہوں گا۔ تو صحابہ کرام بے ساختہ کہنے پہ مجبور ہوں گے یا رسول اللہ یہی کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آپ ہی دوبارہ دنیا میں پلٹ کر آ جائیں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں میں نہیں، وہ میرا بیٹا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ 12واں ہے اور میرا نائب ہے، لہذا نائب کہتے ہی اس کو ہے جو ذات کی نمائندگی کرتا ہے، جو ذات کی ترجمانی کرتا ہے، کہ جس کی ذات کو دیکھ کر رسول اللہ کی ذات کی یاد تازہ ہو جائے اسے نائب رسول کہتے ہیں۔ تو جو ذات کی ترجمانی کرتا ہے وہ افعال رسول کی بھی ترجمانی کرتا ہے، لہذا نائب اس کو کہتے ہیں جو ذات رسول کا بھی ترجمان ہو، افعال رسول کا بھی ترجمان ہو۔ تو یہ تعیین تو میرے آقا کر کے گئے ہیں، اس لیے جو ذات رسول کی بھی نمائندگی کرے، افعال رسول کی بھی نمائندگی کرے، وہی اولی الامر ہے اور اسی اولی الامر کی طرف پلٹانے کا حکم دیا گیا ہے۔ پروردگار ہمیں حقائق کو سمجھ کر ماننے کی توفیق عطا فرما۔